معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کا یہ اجتماع بسلسلہ تصوف سیمینار، جس میں حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں۔ یادگار اسلاف جناب حافظ محمد یوسف صاحب نقشبندی، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ ناز میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مسجد کے نمازیان اور منتظمین، بالخصوص عزیز القدر حافظ القاری حضرت علامہ قاری احمد بلال صدیقی صاحب، ان کا ذوق، اور ماہ ربیع الآخر ربیع الثانی حضور شہنشاہ بغداد کا ماہ مبارکہ ہے، اور اس میں آپ کا ذکر خیر، اور کل 17 تاریخ ہے ربیع الآخر کی، اور اس تاریخ کو حضور محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ آج کے اس سیمینار میں حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر پاک کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی روحانی توجہات ہمارے شامل حال فرمائے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگوں کی معیت جسمانی طور پہ حاصل کرنے کو ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ہر وقت اولیاء اللہ کے ساتھ رہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اپنے معاملات والے ہیں اور ہر وقت کوئی بندہ بھی کسی ولی اللہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر قرآن شریف کی اس آیت پاک کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ جب اللہ فرمائے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی معیت میں رہو، ظاہری طور پہ ولی اللہ کہاں اور ہم کہاں، لیکن اللہ پاک نے ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ تو آؤ قرآن شریف کی اس آیت پاک کی تفسیر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ہمیں جسمانی طور پہ رہنے کا حکم نہیں دیا، پھر ولی اللہ جو ہمارے محلے میں ہو، جو ہمارے مرشد شیخ ہوں، کچھ وقت کے بعد ان کا وصال بھی ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ہماری معیت کیسی؟ ہر وقت ہر جگہ پہ ضروری نہیں کہ ولی اللہ موجود ہو، تو پھر ہماری معیت کیسی؟ حضرت شیخ ابو عبداللہ امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس راز سے پردہ ہٹایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے کونوا مع الصادقین، کہ ہوا مذہب الصادقین و سبیلہم، کہ فرمایا کہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ تم صادقین کی معیت کو حاصل کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو صادقین کا مذہب ہے، جو ان کا راستہ ہے، وہ تم اختیار کر لو، تم ان کے ساتھ ہی رہو گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کو صادقین کہا گیا، سچے لوگ، ہر وقت تو ان کے ساتھ رہنا ہمارے بس کی بات نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ جسمانی طور پہ تم نہیں رہ سکتے، تو ان کا جو مذہب ہے،
جو ان کا راستہ ہے وہ تم اپنا لو تو ایسا ہی ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو۔ اب مذہب اپنانا، ان کے راستے پہ چلنا، اب جن کے راستے پہ چلنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے اور جن کا مذہب اپنانے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، ہم تلاش کریں گے وہ کون لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر، یہ سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور کتاب میں اپنے ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کا خالق اللہ ہے اور اس اللہ نے اپنے بندوں کو زمین کا وارث بنا دیا۔ وہ اہل اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنایا وہ کتنے ہیں؟ سارے انبیاء زمین کے وارث ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کرام کے بعد تابعین، ائمہ اہل بیت، یہ آگے اولیاء کی جو جماعت ہے وہ سارے کے سارے ولی اللہ کی زمین کے وارث ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے زبور کتاب میں اپنے ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ میرے زمین کے وارث میرے بندے ہیں۔ آج اس نشست میں سارے بندوں کا ذکر نہیں، ان میں سے ایک بندے جن کا نام حضرت سیدنا غوث اعظم ہے ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے زمین کے وارث ہیں۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں زمین دو طرح کی ہے، ایک ہے وہ زمین جو تیرے میرے قدموں کے نیچے آتی ہے، اس کے وارث بھی اللہ نے اپنے بندے بنا دیے ہیں، ایک ہے وہ زمین جو دل کی زمین ہوتی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو اس زمین کا بھی وارث بنا دیا ہے۔ دل پر بھی ان کے قبضے ہیں، زمین پر بھی ان کی حکومت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جو رب کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ جن کا ذکر سننے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، ثابت ہوگا آپ کی سیرت سے کہ اللہ نے آپ کو دل کی زمین کا کیسے وارث بنایا ہے۔ روئے زمین کی وراثت تو معلوم ہے، لیکن چونکہ یہ تصوف سیمینار ہے اور کچھ خاص باتیں بھی اس میں کی جائیں گی کہ حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی معمولی درجے کے بندے نہیں، آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلوں کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے۔ ایران کے ایک صوبہ گیلان میں 470 ہجری کا سال ہے، شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، اور اس آمد کے ساتھ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نام ہے، اور یہ بڑا باوقار اور بڑا علم و عرفان کا گھرانہ ہے، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں اور خدا رسیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے ان کے گھر ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا نام عبد القادر رکھا گیا۔ کنیت آپ کی ابو محمد ہے، نام آپ کا عبد القادر ہے، القاب آپ کے بہت سارے ہیں، غوث اعظم بھی آپ کا لقب ہے، غوث الثقلین بھی آپ ہی کو کہتے ہیں، محی الدین آپ کا بہترین لقب ہے۔ یہ لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں محی الدین، یہ محی الدین ٹھیک نہیں ہے، یا کی زیر کے ساتھ اس کی تلاوت ہے محی الدین، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کو زندہ کرنے والا، مصطفیٰ کریم کے دین میں ایک نئی چاشنی پیدا کرنے والا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے القابات میں سے محی الدین یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ نے رسول پاک کی برکت سے دین کو پھر سے جلا بخشی ہے۔ آپ پیدا ہوئے
پیدائش کے ساتھ ہی رمضان شریف کی آمد ہے۔ آپ نے پہلے سال ہی ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے دن کو دودھ نہیں امی کا پیا، گویا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ چھوٹا شہزادہ سیدوں کا بیٹا کہ وہ روزے میں ہیں، صبح سحری صادق سے وقت اور غروب آفتاب تک اپنی امی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ مہینہ گزرا، پھر سال گزرا، گیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کا وہ بیٹا عبد القادر جس کا نام ہے، اس نے بچپن میں رمضان کے روزے رکھ دیے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم پیدا ہوئے تو رب نے کرم یہ فرمایا کہ آپ کی آمد پر گیلان شہر میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام ولایت عطا فرمایا۔ حضرت غوث اعظم دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کو رحمت کونین حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خام میں اپنی زیارت کا شرف بخشتے ہیں اور ارشاد فرمایا، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ حضرت غوث پاک کے ابا جی کا نام ہے۔ ان کی خام میں کملی والے آقا تشریف لائے، ارشاد میں تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا حال یہ ہے، میرا بھی محبوب ہے، میرے اللہ کا بھی دوست ہے، اور میرا قدم اس کی گردن پر ہے، اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جس طرح میرا مقام اور رتبہ انبیاء کی جماعت میں ہے، اس کا مرتبہ اولیاء کی جماعت میں ہے۔ پھر حضرت غوث پاک دنیا میں مادر ذات ولی اللہ بن کے تشریف لائے۔ اس کے باوجود حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پہ علم دین حاصل کیا، جو تصوف کا عنوان ہے کہ آج اس بات پر بھی ہمیں دھیان کرنا ہوگا کہ حضرت غوث پاک کا مقام کیسے کس طرح بلند ہوا اور کس طرح یہ ساری منزلیں آپ طے کر کے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فیض ہوئے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ 18 سال کی عمر تک اپنے گھر والے افراد، اپنے خاندان کے افراد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے۔ اپنا نان کا خاندان، داد کا خاندان، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ جب 18 سال کی عمر ہو جاتی ہے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی زمین، اس میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے بیل ان کی جوگ چلائی اور بیل کے پیچھے ہو لیا، ہل چلا رہا تھا، ابھی ہل کھیت میں چلایا ہی ہے تو بیل نے مڑ کے دیکھا اور مجھے کہا، اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے تجھے کھیتی باڑی کے لیے نہیں پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ 18 سال عمر ابھی ہو رہی ہے، بیل بات کر رہا ہے۔ حضرت غوث پاک میں واپس پلٹا، ذوالحج کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی ذوالحج شریف کی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنی گھر میں آیا، امی سے بات کی، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں گیلان میں کھڑے ہو کے میدان عرفات کا معائنہ کر رہا ہوں۔ کتنے ہیں میدان عرفات؟ ایک ہی ہے میدان عرفات، اور وہ ہے مکہ شریف میں۔ اور حضرت غوث پاک ایران کا صوبہ گیلان وہاں ہیں، اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے فرماتے میں مشاہدہ کر رہا تھا، رب نے پردے ہٹا دیے، میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں لوگ حج کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعلیل تلبیہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت غوث پاک اپنے سینے کو نورانیت سے معمور کر رہے ہیں۔ مکان کی چھت سے نیچے اترے تو حضرت غوث پاک اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں، امی جان مجھے ابھی علم کی طلب ہے اور مجھے علم حاصل کرنا ہے، میری منزل ابھی قریب نہیں دور ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ والدہ نے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو رخصت کرتے ہوئے 40 دینار دیے، کہا 80 دینار آپ کے باپ کی
وراثت ہے، 40 آپ کے ہیں، 40 آپ کے بھائی کے ہیں۔ آپ کی صدری میں سیدھ یہ